نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جس نو درود آندا ہے محبت نال پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة بعد مسند صدارت تشریف فرما قبلہ والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ اج دی عظیم الشان محفل تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اس محفل دا حسن مہمان دل نواز حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج جلوگر معزز و مکرم حضرات علماء ذی احتشام اور اج دی خوبصورت محفل دے اندر دور و نزدیک تو تشریف لے کے آن والے غلامان مصطفیٰ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر نو شان و عظمت نو سنن واسطے سماعت کرن واسطے دور و نزدیک تو سفر کر کے آمنا اللہ کریم اپنی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس محفل پاک دی برکت نال ذکر سرور کونین امام الانبیاء دی برکت نال چودھری محمد عمران میاں صاحب دی والدہ صاحبہ دی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اصل خطاب علامہ صاحب نے کرنا ہے 10 تو 15 منٹ کی گفتگو میں بھی کرن دی سعادت حاصل کرانگا. دعا ہے اللہ پاک اسا سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کامل عظمت اور شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے سب ایک باری فرماؤ محبت نال سبحان اللہ. تھوڑی جی اس کی آواز حاضرین مکرم اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم دے اندر اپنے بندیاں دی ہدایت اور بندیاں دی رہبری اور رہنمائی واسطے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے. جناب حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء جتنے پیغمبر اور رسول اس کائنات عالم دے اندر تشریف لے کے آئے ہر نبی نو اللہ پاک نے عزت اور عظمت تاج پوا کے دنیا تے مبعوث فرمایا. ہر نبی پاک ہر نبی نو اللہ رب العزت نے وکھریاں شانہ اور وکھرے مقام اور درجات عطا فرمائے. لیکن اللہ رب العزت نے جدوں رسالت اور نبوت دا دروازہ بند کیتا پھر ختم نبوت تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین خاتم المرسلین سب
رسولہ دے سردار سب رسولہ دے امام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث فرما دیتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اے عظمت ہے، اے شان ہے، اے مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیاں تے رسولاں دے سردار بھی بن کے آئے، امام بھی بن کے آئے، اور میرے سرکار ختم نبوت دا تاج پا کے دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اعلیٰ حضرت پاک فرمائیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں اس دنیا سے مسلمان گیا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکاة اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک ناک مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پہ خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، ذات انور تے آپ نے اے اعزاز عطا فرمایا، اے مرتبہ عطا فرمایا، اور اس معاشرے کے اندر اگر کوئی قادیانیت کی صورت سے اندر، مسلمہ کذاب کی صورت سے اندر اگر کوئی بدبخت کمینہ نبی عمر کا دعویٰ کرے، وہ بدبخت لعین ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی تے بس اللہ نے بنایا ہے، سب رسولانوں تے ختم نبوت دا تاج اللہ نے حسین پاک دے نانے پاک نو عطا فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبوت ختم ہو گئی، مہر لگ گئی، کس حسی تے، کس ذات تے؟ او ذات سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ذات طیبہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ اور خود محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نہ کسی اور نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ یہ ساری خوش بختی ہے، یہ ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے سانو امتی، سانو غلام، سانو نوکر اس رسول دا بنایا جڑا ختم نبوت دا تاج پا کے دنیا تے تشریف لے کے آیا۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، اور امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اور امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اس کائنات نو بنایا ہے، کائنات نو سجایا ہے، کائنات نو چمکایا ہے، تینوں مینوں عزتاں کائنات یا ملین، یہ صدقہ سونے محمد مصطفیٰ دا ہے۔ اور کوئی بدبخت، کوئی لعین شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر نو نہ گھٹا سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، اور جن دیا شانہ خود پروردگار عالم بلند کرے، وہ دی شان کون گھٹا سکتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، سونے آستے تواڈیاں شانہ، تواڈے مقام، تواڈے مراتب، تواڈیاں عزتاں، تواڈی خاطر بلند کر دی تھی۔ اور رب کعبہ دی عزت اور کبریائی دی قسم ہے، صبح قیامت تک جدو تک اللہ پاک دا ذکر بلند ہوندا رہے گا، نال او دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر بلند ہوندا رہے گا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہ خواجہ فرید فرمائنن آقا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دل بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد
مسجد ممبر مصحف سے قرآن بھی تو کہ یار فرید قبول کرے آقا سرکار بھی تو سردار آؤ اپنے تعلق نو اپنی ذات نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ نال وابستہ کر لو ساڑی کامیابی کامرانی دنیا داری دے اندر نہیں ہے مومن مسلمان دی کامیابی محمد پاک دی تابعداری دے اندر ہے اور ایک وصیت فرمائیے ساری انسانیت کے باپ کون ہیں حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ السلام دی ذات مقدسہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش نے وصیت کی تھی فرمایا میرا بیٹا شیش میرے بعد میری سلطنت دا مالک حکومت بادشاہت دا مالک تو ہمیں گا لیکن ایک گل یاد رکھ جدوں خدا دا ذکر کریں او دے نال او دے حبیب محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر کریں یہ لنگر کھا گئے بیٹھے ہو سبحان اللہ فرما وصیت کی تھی اللہ دے نبی حضرت آدم صفی پاک نے بیٹا شیش جدو اللہ دا ذکر کریں او دے نال او دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ آؤ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ پاک دے نبی حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ السلام نے جدو ایک گل کی تھی نا اپنے بیٹے تے حضرت شیش عرض کر دیں ابا جی وجہ کی یہ معاملہ کی ہے کہ اللہ پاک دا ذکر دے نال نال متصل او دے حبیب محمد مصطفیٰ دا ذکر کیوں ضروری ہے تواڈی سبحان اللہ بالکل ضروری ہے فرماؤ محبت نال سبحان اللہ اللہ پاک دے نبی حضرت آدم دے بیٹے حضرت شیش نے سوال کیتا ابا جی معاملہ کیے وجہ کیے اس محبوب مصطفیٰ دا ذکر متصل نال ضروری کیوں ہے اللہ پاک دے نبی حضرت آدم صفی پاک فرما دینے بیٹا اللہ کریم نے جدو مینو جنت دے اندر داخل کیتا ہے میں جنت دے ستونہ تے ویکھیا محمد سونے دا نام سجا ہویا ہے اللہ کریم نے جدو مینو جنت دے اندر داخل کیتا میں جنت دے ستونہ تے ویکھیا اللہ دے حبیب دا نام سجا ہویا میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا ہے سرکار دا نام سجا ہویا میں شجرہ طوبہ تے ویکھیا حضور دا نام سجا ہویا ہے آپ فرما دینے بیٹا اس نبی دا ذکر ہمیشہ کرتا روی اے او لجپال نبی نے جس دا ذکر اللہ بھی کردہ ہے اللہ دے فرشتے بھی کردے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اے او نبی توجہ ہے اے او نبی جنہ دا ذکر اللہ بھی کردہ ہے اللہ دے فرشتے بھی کردے نے آؤ ذرا بات نو کلوز کریے میرے آقا کریم دے غلاموں اے وصیت کیتی ہے اللہ دے نبی حضرت آدم نے اپنے پتر نو کہ سرکار دا ذکر کرنا ہے گل بھی سرکار دی کرنی ہے کیونکہ ساڑھا کی دائے گل ساری سرکار دیئے مدنی مٹھن منٹھار دیئے رسول مختار دیئے رب کعبہ دی عزت اور کبریائی دی قسمیں ایک کائنات ختم ہو سکتی محمد کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا میرے آقا کریم امام الانبیاء دے غلاموں تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء دی عظمت کیا ہے حضور دی شان کیا ہے آج ایک جگہ جگہ کے میلاد ریلی یہ خوشی دا اظہار آج تو نہیں ہو رہا زمانہ حضرت آدم دا امت حضرت آدم دی حکومت حضرت آدم دی ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ حضرت آدم دا ذکر تیرے میرے نبی دا زمانہ حضرت شیش دا امت حضرت شیش دی حکومت حضرت شیش دی ذکر تیرے تے میرے نبی دا ہوندہ رہا زمانہ حضرت نو نبی دا امت حضرت
حضرت نو نبی دی حکومت حضرت نو نبی دی ذکر تیرے تے میرے نبی دا ہوندا رہیا زمانہ حضرت یونس نبی دا امت حضرت یونس نبی دی حکومت حضرت یونس نبی دی ذکر صدیق دے سردار دا ہوندا رہیا زمانہ حضرت یوسف نبی دا امت حضرت یوسف نبی دی حکومت حضرت یوسف نبی دی ذکر مولا علی دے سردار دا ہوندا رہیا زمانہ موسیٰ کلیم پاک دا امت موسیٰ کلیم پاک دی حکومت موسیٰ کلیم پاک دی ذکر حسین دے نانے دا ہوندا رہیا رب کعبہ دی عزت اور کبریائی دی قسمیں پھر زمانہ بدلیا پھر ماحول بدلیا زمانہ صدیق اکبر دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ فاروق اعظم دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ عثمان غنی دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ حیدر قرار دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ حسن مجتبی پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ حسین ابن علی پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ امام زین العابدین پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ امام محمد باقر پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ امام جعفر صادق پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ امام علی نقی پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ امام تقی پاک دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا ہوندا رہیا رب کعبہ دی قسمیں زمانہ امام حسن عسکری دا ذکر تیرے 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 میرے آقا کریم دے غلاموں پھر ماحول بدلیا پھر زمانہ بدلیا زمانہ سلطان باہو دا آیا عرفت سلطان دا آیا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ مہر علی دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا زمانہ پیر سیال دا ذکر تیرے تے میرے نبی دا ہوندا رہیا رب کعبہ دی عزت اور کبریائی دی قسمیں پھر سنیا دی جان کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا زمانہ ذکر تیرے تے میرے نبی دا رب کعبہ دی قسمیں علامہ فضل حق خیرہ آبادی تو چاکے نبی دا ہر عاشق شیخ سادی ہووے رومی ہووے یا جامی ہووے نیازی ہووے جس دا بھی زمانہ آیا اس نے نبی دی ختم نبوت پہ پیراوی دیتا حضور دی قلبی کیتی ہے سرکار دی عظمتہ بیان کیتیاں رب کعبہ دی قسمیں پھر زمانے نے ویکیا حسین دا خادم آیا کیا بات زمانے نے ویکیا ویل چیئر تے بیٹھن والا نبی دی محبت دا ہوکا دین والا دھرتی اسلام آباد دی ہووے یا فیض آباد دی ہووے یا مینار پاکستان ہووے رب کعبہ دی قسمیں حسین دے خاتم نے ہر موڑ تے نبی دی ختم نبوت دا پیرا دے کے اعلان کر کے اے آکھیا اے زمینوں زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے ہر اس بندے نو سلام کر دیا ہر اس عاشق نو سلام کرنا جس نے نبی دی گل کیتی ہے نبی دے ختم نبوت دی گل کیتی ہے آؤ میرے آقا دے غلاموں ہر عاشق دا ایک نعرہ تے حسین دے خادم حسین دا بھی ایک نعرہ ہے کیڑا نعرہ ہے زمینوں زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے وطن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. غلاموں آؤ آج دی محفل دا میسج لے کے جاؤ. یہود و نصارا غیر مسلم قوتاں کوششیں انہاں دی کوششیں کہ میں مسلمانوں نوں آپس کے اندر گتھم کرا کے لڑائی جھگڑا کرا کے انہاں نوں دین کو دور کیتا جائے, اسلام تے قرآن کو دور کیتا جائے, محبوب کریم دی کامل فکر کو دور کیتا جائے. ای وجہ سوشل میڈیا دے ذریعے بے حیائی دا طوفان, بدتمیزی دا طوفان برپا کیتا جا رہا ہے اور ساری نوجوان نسل دین تو دور ہوندی چلی جا رہی ہے, نماز اور قرآن تو دور ہوندی چلی جا رہی ہے, محبوب کریم دی محبت اور آپ دی فکر کو دور ہوندی چلی جا رہی ہے. آؤ ایک وقت آنا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے مکمل ہے, ہر شے ختم ہو جانی ہے, نہ پھر بھی رب دا رہنا تے رسول دا رہنا ہے. آؤ جی زندگی دی کامیابی چاندے ہو, رزق دی برکت چاندے ہو, فصلہ اچھیاں ہو جان تے اولاد اچھی ہو جائے, پھر آؤ قرآن نال بھی محبت تے صاحب قرآن دے کامل فرامین نال بھی محبت. تو تواڈا میرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال مضبوط ہو جائے گا, پختہ ہو جائے گا. اللہ ساری دنیا بھی سوار دے گا, آخرت بھی سوار دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی جلا ہوگا. دعا ہے اللہ پاک اسا سب نو حضور دی کامل محبت نصیب فرمائے, الفت نصیب فرمائے, تے مردیاں ویلے سرکار دا دیدار بھی نصیب فرمائے, تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا زبان تے کلمہ جاری ہونا بھی نصیب فرمائے. کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے سب آسر ہیں مٹھے مدنی دے, تے ساڈے حال تے کرم ہزار حسین اسی قہر دی گرمی دی معاشر وچ اتو جلوہ گر سرکار حسین, اور جیندے تابع سیرے آتے آؤں دے لب ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز نال خطاب فرما رہے ہیں نالے نبی اولاد علی صاحبزادہ ورشاد پیر سید پیر شاہ زیب شاہ صاحب تبارک و تعالی آپ دسایا سر تادیر قیامت تادیر سلامت رکھے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرماؤ. نامی سالانہ قرات حسین محفل